ایک سوال جو تقریباً تمام سوشلسٹ دانشوروں کو ہمیشہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سرکار آپ کس کھاتے میں سوشلسٹ یا کمیونسٹ بن گئے ہیں؟ آپ تو مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں یا اپر مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں یا ایون اپر کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کی زندگی تو بڑی پریولیجڈ ہے. آپ نے تو کبھی بھوک ننگ نہیں دیکھی, آپ نے کبھی بے روزگاری کا سامنا نہیں کیا, آپ نے کبھی بوریاں نہیں لادیں, آپ نے کبھی کسی فیکٹری میں کام نہیں کیا, آپ کا اس طرح سے خون نہیں نچوڑا گیا جس طرح سے غریب لوگوں کا نچوڑا جاتا ہے. اور اگر آپ سوشلسٹ بن ہی گئے ہیں تو پھر وہ تمام آسائش جو کہ آپ کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں وہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ مثال طور پہ آپ اپنی گاڑی جو ہے وہ گاڑی چلانا بند کر دیں, آپ اے سی استعمال کرنا بند کر دیں, آپ یہ اچھے اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیں, آپ جینز کیوں پہنتے ہیں, آپ اچھے جوتے کیوں پہنتے ہیں, آپ جو ہے فیس بک کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اگر آپ سوشلسٹ ہیں تو آپ کو فیس بک نہیں استعمال کرنا چاہیے, لیپ ٹاپ کمپیوٹرز نہیں استعمال کرنے چاہیے, ٹیلی فون نہیں استعمال کرنے چاہیے, موبائل فونز نہیں استعمال کرنے چاہیے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیز میں بھی اس وقت سے سنتا آ رہا ہوں جب میں کالج سے واپس آیا اور میں نے سب کو کہنا شروع کیا کہ میں یعنی سوشلزم سے بہت متاثر ہوں اور بڑا انسپائرڈ ہوں. تو امیڈیٹ ریئیکشن یہی تھا لوگوں کا کہ اچھا اگر تم اتنے انسپائرڈ تو پھر مزدوروں میں جا کے رہنا شروع کر دو اور غربت والی زندگی جو ہے وہ رہنا وہ تمہیں اپنا لینی چاہیے. اچھا, جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں ان کے شاید ذہن میں خیال و تصور یہ ہے کہ سوشلسٹ جو ہیں وہ غربت سے پیار کرتے ہیں, وہ غریبوں سے پیار کرتے ہیں, لہٰذا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ غربت سے بھی پیار کرتے ہیں. مگر کوئی بھی سوشلسٹ, کوئی بھی کمیونسٹ, کوئی بھی ترقی پسند, کوئی بھی بائیں بازو کا بندہ جو ہے وہ کبھی بھی کہیں پہ بھی غربت سے پیار نہیں کرتا, نہ غربت کو رومانٹیسائز کرتا ہے. بلکہ بالکل اس کے برعکس ہم یہ کہتے ہیں کہ غربت جو ہے وہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے, وہ انسان کی سوچ کو تباہ کر دیتی ہے, وہ انسان کے جسم کو تباہ کر دیتی ہے. غربت سے پیار نہیں سوشلسٹوں کو ہے, بلکہ انفیکٹ بالکل الٹ بات ہے کہ غربت سے نفرت ہے سوشلسٹوں کو. اور ہمیں اگر سرمایہ داری نظام برا لگتا ہے تو وہ برا لگتا ہی اس وجہ سے ہے کہ وہ واسٹ میجورٹی جو پاپولیشن ہے, جو لوگ ہیں, جو عوام ہے, ان کو غریب بنا دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوشلسٹ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگ غربت کی زندگی بسر کریں, بلکہ الٹ سوشلسٹوں کا تو بالکل اس کے الٹ موقف ہے. اور وہ موقف یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی وہ زندگی مہیا ہو جو کہ مڈل کلاس کے لوگوں کو ملتی ہے, جو کہ عام شہریوں کو ملتی ہے, جو کہ ان کی ایک انسانی حقوق کے برابر ہے. تو اور سوشلسٹوں نے ہی یہ آرگیومنٹ دنیا کے اندر ریز کی کہ بنیادی تعلیم ملنا, صحت کی سہولیات ملنا, روزگار ملنا, غربت سے نجات ملنا, یہ سب بنیادی انسانی حقوق میں چیزیں شامل ہونی چاہیے. اب آتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف. اگر کارل مارکس نے یہ کہا کہ سوشلزم جو ہے وہ مزدوروں کا نظریہ ہے, تو پھر ان لوگوں کا کیا کردار جو کہ مزدور نہیں ہیں وہ اس تحریک میں کیا حصہ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ تو پہلی بات تو میں اس پہ یہ کہوں گا کہ کارل مارکس نے یہ نہیں کہا کہ سوشلزم جو ہے وہ جسمانی مزدوروں کا نظریہ ہے. کارل مارکس نے یہ کہا تھا کہ سوشلزم جو ہے وہ محنت کش لوگوں کا نظریہ ہے. اب محنت آپ اپنے جسم سے کریں یا اپنے ذہن سے کریں, وہ تمام لوگ جو کہ کسی نہ کسی اعتبار سے امپلائیز ہیں ان کا نظریہ جو ہے وہ سوشلزم ہے. اور جو امپلائرز ہیں وہ بیسکلی کیپٹلسٹ ہیں یا سرمایہ دار ہیں, لہٰذا بحیثیت مجموعی امپلائرز جو ہیں وہ اس نظریے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. مگر جب ہم انڈیویجولز کی بات کرتے ہیں, جب ہم ایگریگیٹ چیزوں سے, طبقات کی بات چھوڑ کے جو کہ ایک ایگریگیٹ چیز ہے, کسی ایک انڈیویجول کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ ورائٹی ملتی ہے. مثال طور پہ پورے کا پورا سرمایہ دار طبقہ تو سوشلزم نہیں قبول کرے گا, مگر انڈیویجول سرمایہ دار تاریخ میں بھی اور ہماری سوسائٹی میں بھی آپ کو کئی ایسے مل سکتے ہیں جو کہ سوشلزم سے ہمدردی رکھتے ہیں یا پھر یہ کہتے ہیں کہ سوشلزم ہونا چاہیے. ایک سب سے بڑی مثال تو اس کی یہ ملتی ہے کہ فریڈرک اینگلز خود ایک بورژوا فیملی سے تھا, ایک سرمایہ دار فیملی سے تھا, اور خود سرمایہ دار بنا اپنی بات کی زندگی میں کارل مارکس کو سپورٹ کرنے کے لیے اور بائیں بازو کی تحریک کو سپورٹ کرنے کے لیے. اس نے اپنی بزنس کو سنبھال لیا, مگر اسی کی تحریریں پڑھ کے لاکھوں کروڑوں ملینز آف لوگ جو ہیں وہ سوشلسٹ بنے. تو اس سے یہ مطلب نہیں ہمیں اخذ کر لینا چاہیے کہ سوشلسٹ کے لیے آئیڈیل زندگی یہ ہے کہ وہ مزدور بن کے رہے, بلکہ سوشلسٹ کے لیے آئیڈیل زندگی یہی ہے کہ وہ مزدور طبقے کی جو اجتماعی جد و جہد ہے اس کو تندرست و توانا کرے.
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کارل مارکس اور اینگلز دونوں جو ہیں وہ مزدور نہیں تھے اور دونوں انٹلیکچوئلس تھے، اور انٹلیکچوئلس کی حیثیت سے وہ اپر کلاسز سے تعلق رکھتے تھے، اور اپر کلاسز سے ہی سوشلزم کا نظریہ جو ہے وہ ایجاد ہوا۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے اور بڑی دلچسپ بات بھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آئیڈیالوجی جو ہے، نظریہ جو ہے وہ تو مزدوروں کا ہے، مگر اس کو بنانے والے جو دو گریٹ تھنکرز ہیں وہ دونوں جو ہیں وہ مزدور نہیں تھے بلکہ وہ انٹلیکچوئلس تھے اور بورژوازی سے تعلق رکھتے تھے۔ تو کارل مارکس اور اینگلز یہ خود کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں، ذرا آئیے ان کی اپنی تحریر میں سنتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کمیونسٹ مینیفیسٹو میں ہی لکھتے ہیں وہ، یعنی کہ وہ ان کی سب سے مشہور کتاب ہے اور جس میں ان کی بیسک پرنسپلز وغیرہ کی وضاحت ہے، اسی میں وہ لکھتے ہیں، پھر ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ صنعت کی ترقی سے حکمران طبقے کے بعض پورے کے پورے گروہ تباہ ہو کر مزدور طبقے میں آ ملتے ہیں، یا کم از کم ان کے حالات زندگی کے تباہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ان سے بھی مزدور طبقے کو روشن خیالی اور ترقی کی نئی مبادیات ملتی ہیں۔ بالآخر جب طبقاتی جدوجہد کے فیصلہ کن لمحے قریب آتے ہیں تو حکمران طبقے کے اندر اور دراصل پورے پرانے سماج کے اندر انتشار کا یہ سلسلہ اتنی شدید اور نمایاں صورت اختیار کر لیتا ہے کہ حکمران طبقے کا ایک مختصر گروہ اس سے ٹوٹ کر الگ ہو جاتا ہے اور انقلابی طبقے میں آ ملتا ہے، اس طبقے میں جس کے ہاتھ میں مستقبل کی باغ دوڑ ہے۔ جس طرح اس سے پہلے دور میں طبقہ عمرہ کا ایک حصہ بورژوا طبقے سے آ ملا تھا، اسی طرح آج بورژوا طبقے کا ایک حصہ پرولتاری طبقے کا ساتھ اختیار کرتا ہے، اور خاص کر بورژوا اہل فکر کا وہ حصہ جو اس بلندی پر پہنچ گیا ہے کہ بحیثیت مجموعی پورے تاریخی ارتقاء کو نظریاتی طور سے سمجھ سکے۔ اس کوٹیشن سے یہ چیز واضح ہو جانی چاہیے کہ کارل مارکس اور اینگلز کے نقطہ نظر میں نہ صرف یہ ممکن تھا کہ بورژوازی کا ایک حصہ ٹوٹ کر یعنی کہ سرمایہ دار طبقے کا حصہ ٹوٹ کر مزدور طبقے کی جدوجہد میں شامل ہو جائے گا، بلکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ ناگزیر عمل ہے کہ بالکل اسی طرح کہ جس طرح جاگیرداروں کا ایک حصہ ٹوٹ کر سرمایہ داروں کے ساتھ جڑ گیا، اسی طرح سرمایہ دار طبقے کا ایک حصہ جو ہے ٹوٹ کر مزدور طبقے کے ساتھ شامل ہو جائے گا، اور خاص طور پہ کارل مارکس اور اینگلز کہتے ہیں وہ حصہ شامل ہوتا ہے کہ جو کہ اس نظریاتی بلندی پر پہنچ جائے اور اس بات کو سمجھ جائے کہ سرمایہ داری نظام جو ہے اس کا تباہ ہونا، ختم ہونا جو ہے وہ ناگزیر ہے، اور مزدور طبقے کا، محنت کش طبقے کا اوپر آنا اور ایک نئے سماج کو قائم کرنا بھی ایک ناگزیر عمل ہے۔ تو کارل مارکس اور اینگلز کا یہ خیال نہیں تھا کہ صرف اور صرف مزدور اس جدوجہد میں کو چلا سکتے ہیں اور دوسرے لوگ اس میں شامل نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کا خیال یہ تھا کہ نہ صرف یہ ہوگا بلکہ اس کے نتیجے میں مزدور طبقے کو روشن خیالی ملے گی، اور مزدور طبقے کے اندر نئی معلومات، نئی خیالات، نئی نالج، نئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی، اور اسی انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں مزدور طبقہ زیادہ کیپیبل ہوگا کہ وہ اقتدار سنبھال سکے۔ بالکل یہی بات لینن نے اپنی مشہور کتاب واٹ از ٹو بی ڈن میں لکھی۔ کیونکہ واٹ از ٹو بی ڈن کا اردو ترجمہ مجھے نہیں مل رہا تھا تو میں انگریزی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور پھر خود ہی ترجمہ کر دوں گا۔ لینن لکھتے ہیں کہ we have said that there could not have been communist consciousness amongst the workers. It would have to be brought to them from without. یعنی کہ مزدور جو ہیں وہ خود کمیونسٹ نہیں بنتے، کمیونزم کا نظریہ ان کے اس طبقے میں باہر سے آتا ہے۔ The history of all countries shows that the working class, exclusively by its own efforts, is able to develop only trade union consciousness, i.e. the conviction that it is necessary to combine in unions, fight the employers and strive to compel the government to pass necessary labor legislation, etc. یعنی کہ مزدوروں کی خودرو جو نظریہ پیدا ہوتا ہے اور جو سوچ پیدا ہوتی ہے وہ ٹریڈ یونین کے حد تک محدود رہتی ہے، اور ٹریڈ یونین سے مراد یہ ہے کہ بھی سرمایہ داری نظام کے اندر رہتے ہوئے اپنے حالات زندگی کو بہتر کرنا، مگر سرمایہ داری نظام کو توڑ کے نیا نظام پیدا کرنا یہ مزدور طبقے کی خودرو نظریاتی ڈیولپمنٹ کا نتیجہ نہیں ہے۔ آگے لینے لکھتا ہے The theory of socialism, however, grew out of the philosophic, historical and economic theories elaborated by educated representatives of the propertied classes by intellectuals. سوشلزم کا نظریہ جو ہے وہ مزدور طبقے میں نہیں بلکہ وہ دانشوروں میں پیدا ہوا، ان دانشوروں میں جو کہ حکمران طبقے سے ہی تعلق رکھتے تھے، بورژوا طبقے سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ لینن لکھتا ہے by their social status the founders of modern scientific socialism, Marx and Engels themselves belong to the bourgeois intelligentsia. مارکس اور اینگلز جو تھے وہ خود سرمایہ دارانہ دانشور تھے،
اپنے سوشل اسٹیٹس کے اعتبار سے، اپنے طبقے کے اعتبار سے. ان دا ویری سیم وے ان رشیا دا تھیوریٹیکل ڈاکٹرن آف کمیونزم arose altogether independently of the spontaneous growth of the working class movement. یعنی کہ رشیا میں بھی سوشلسٹ اور کمیونسٹ سوچ جو ہے وہ مزدور طبقے میں ڈیولپ نہیں ہوئی، اس سے علیحدہ ڈیولپ ہوئی. پھر آگے لائن لکھتا ہے اٹ اروز ایز اے نیچرل اینڈ انیویٹیبل آؤٹ کم آف دا ڈیولپمنٹ آف تھاٹ امنگس دا ریولیوشنری سوشلسٹ انٹیلیجنسیا. جو سوشلسٹ دانشور تھے ان کی جو سوچ کی ارتقاء ہوئی اس کے نتیجے میں سوشلسٹ خیالات جو ہے پیدا ہوئے. In the period under discussion, the middle 90s, this doctrine not only represented the complete formulated program of the emancipation of labor group, but had already won over to its side the majority of the revolutionary youth in Russia. تو سب سے پہلے یہ سوچ جو ہے یہ دانشور اکٹھے ہوئے، انہوں نے ایک پروگرام بنایا اور پھر جو انقلابی نوجوان تھے وہ اس پروگرام کے ارد اکٹھے ہوئے، اور اس کے بعد تیسرے مرحلے میں یہ انقلابی نوجوان جو ہے انہوں نے مزدوروں سے اپنا رابطہ قائم کیا اور پھر اس طرح سے انقلابی تبدیلی جو ہے وہ رونما ہوئی. اب ان سب باتوں سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ سوشلزم مزدوروں کی نجات کا فلسفہ ضرور ہے، مگر اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں کہ یہ نظریہ جو ہے محض مزدوروں تک مخصوص ہے. اس میں دانشور بھی شامل ہو سکتے ہیں، اس میں تمام طبقے کے لوگ شامل ہوتے ہیں. ہاں فرق یہ ہے کہ جو دوسرے طبقے کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں وہ اپنے طبقات کی مفادات کے لیے جدوجہد نہیں کرتے، بلکہ وہ مزدوروں کی نجات کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. مطلب مڈل کلاس سے جو لوگ آئیں یا اپر مڈل کلاس یا دانشور جو آئیں یا ینگ لوگ جو آئیں، اسٹوڈنٹس اور یونیورسٹی گریجویٹس وغیرہ جتنے بھی یہ لوگ آئیں، وہ محنت اس چیز کی کریں کہ عوام الناس جو ہیں، جو ورکنگ میسز ہیں، جو ورکنگ کلاس ہے، اس کی نجات ہو، اس کو آرگنائز کیا جائے، اس کی نجات ہو. نمبر 2 یہ کہ مزدور طبقے کی اپنی جدوجہد، ان کے حالات زندگی اس قسم کے ہیں. آپ ہو سکتا ہے اس پوائنٹ آف ویو کو صحیح سمجھیں یا غلط سمجھیں، مگر میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ پوائنٹ آف ویو ہے کیا، کہ مزدور طبقے کے اپنے حالات زندگی اس قسم کے ہیں کہ وہ اپنی خودرو نظریاتی ارتقاء کے نتیجے میں سوشلزم کی تھیوری پیدا نہیں کر پاتے، بلکہ وہ جس تھیوری کو پیدا کرتے ہیں وہ ٹریڈ یونین کی تھیوری کہ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے حالات زندگی کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. اور وہ انقلابی تھیوری جو مزدوروں کو یہ سبق دلاتی ہے کہ اصل مسئلہ سرمایہ داری نظام کے اندر اپنے حالات زندگی تبدیل کرنا نہیں ہے، بلکہ سرمایہ داری نظام کو بذات خود تبدیل کرنا ہے. یہ نقطہ نظر، یہ نظریہ، اور وہ کس طرح تبدیل ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ نظریہ دانشور جو ہے مزدوروں کے اندر لے کر آتے ہیں. اور اس حوالے سے اور ہر ملک میں اسی طرح یہ پروسیس چلا ہے، اور اس حوالے سے دانشور جو ہیں وہ ایک انتہائی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں سوشلسٹ ٹرانسفارمیشن میں. اور آخر میں یہ کہ سوشلزم کی تھیوری جو ہے وہ مزدور طبقے کی خودرو ڈیولپمنٹ کا نتیجہ نہیں تو پھر کس چیز کا نتیجہ ہے؟ سوشلسٹ تھیوری جو ہے وہ سوشل سائنس کی ڈیولپمنٹ کا نتیجہ ہے، وہ فلسفی کی ڈیولپمنٹ کا نتیجہ ہے، وہ سائنٹیفک سوچ کی ڈیولپمنٹ کا نتیجہ ہے. اور ظاہری بات ہے کہ جہاں سائنٹیفک سوچ کی ڈیولپمنٹ ہوگی تو وہیں پہ سوشلزم کے نظریہ جو ہے وہ پنپے گا اور وہ ڈیولپ ہوگا اور وہ آگے جائے گا. اور یہ عمل جو ہے انٹیلیجنسیا میں ہوتا ہے، دانشوروں میں ہوتا ہے، جو کہ تاریخ کو اوور آل پڑھتے ہیں، فلسفے کو پڑھتے ہیں، اکنامکس کو پڑھتے ہیں، اوور آل انالیسس کر پاتے ہیں اور پھر اس کا نچوڑ نکالتے ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ یورپ ہو یا پاکستان ہو، سب سے پہلے سوشلسٹ خیالات جو ہیں انٹلیکچوئلز میں پھیلے. کہاں پہ پھیلے؟ یورپ کے اندر کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز جو ہیں وہ فادرز آف سائنٹیفک سوشلزم مانے جاتے ہیں. تو برے صغیر کے اندر یا پاکستان کے اندر کم سے کم فیض احمد فیض، سجاد ظہیر جیسے لوگ جو ہیں وہ اس سوچ کے فادر فگرز سمجھے جاتے ہیں. تو اب آپ کو اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ انٹلیکچوئلز کا کیا کردار ہے ایک سوشلسٹ تحریک میں، اور وہ انٹلیکچوئلز اپنا کردار پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے نہیں ادا کر سکتے، بلکہ وہ اپنا کردار صرف اسی طرح ادا کر سکتے ہیں کہ وہ مزدور طبقے کو اور عوام الناس کو سوشلزم کی نظریہ جو ہے وہ سکھائیں اور پڑھائیں کہ وہ نظریہ ہے کیا، تاکہ مزدور طبقہ اپنے آپ کو آزاد کر سکے. امید ہے کہ آپ نے یہ لیکچر بھی انجوائے کیا ہوگا. تھینک یو سو مچ.